حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، اپنی اور اپنے بھائی کے لیے بخشش و رحمت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 101۔ پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مغفرت، رحمت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 106۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی۔ ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ شرح صدر، کاموں میں آسانی اور زبان میں تاثیر کی دعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 28۔ پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرہ ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ معافی اور بخشش کی دعا۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16۔ پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ ادائے شکر اور مجرموں کا مددگار بننے سے اجتناب کی دعا۔ رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ سورۃ القصص آیت نمبر 17۔ پروردگار آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ظالموں سے نجات کی دعا۔ رب نجنی من القوم الظالمین۔ سورۃ القصص آیت نمبر 21۔ میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ ہدایت کے حصول کی دعا۔ عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ سورۃ القصص آیت نمبر 22۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے رستے پر ڈال دے گا۔ خیر اور رزق کے حصول کی دعا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورۃ القصص آیت نمبر 23۔ میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔